صورت احزاب جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر والے سارے اکٹھے بیٹھ جائیں اور اول آخر درود شریف پڑھ کے سورۃ الاحزاب پڑھیں. سورت ختم ہو جائے تو جس کی شادی کی دعا کرنی ہے دعا کریں. 2 دن 3 دن 4 دن پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ کام ہو جائے گا. میرے والد حاجی عبدالحمید صاحب کو ذہن کا انفیکشن ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. میری صحت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے بچے معصوم ہیں، اللہ ان کو بھی اور آپ کو بھی صحت عافیت عطا فرمائے. میرا نام ہینا ہے، میرے لیے دعا کریں، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ پاک آپ کو ہر خیر عطا فرمائے اور شر سے بچائے. میری والدہ وفات پا گئی ہے، کینسر کی بیماری میں مبتلا تھی، اس کے ذمے کچھ روزے تھے 3 یا 4، 12 ان کے بدلے میں آپ روزے رکھ لیں. اگر روزے نہ رکھیں تو 1 روزے کے بدلے میں صدقۃ الفطر کے برابر خیرات کر دیں، یعنی 2 سیل گندم کے برابر. میرے بھائی نے ان کے پیچھے حصے کا آپریشن ہوا ہے، اب اس جگہ پر زخم ہے اور وہ سپرے اور پٹی کر کے اس کے اوپر انڈر ویئر پہن لیتا ہے. اگر ایسا نہ کرے تو خون بہتا ہے. وہ عمرہ کرنا چاہے اسی حالت میں عمرہ کر سکتا ہے، مجبور ہے. یہاں سعودی عرب میں نمازوں میں نابالغ بچے بھی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اصل یہ غلط ہے، لازمی بات ہے کہ بچے پیچھے ہوں. وہ بیچارے اس لیے کرتے ہیں کہ سیکھیں کچھ تاکہ نماز کی عادت ان کو پڑ جائے. جو لوگ ابراہیم خلیل روڈ پر یا ہجرہ روڈ پر حرم کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں ان کو حرم کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا جب تک صفیں متصل نہ ہوں. زبیر کوئٹہ سے: میں بہت ڈرتا ہوں، گھر والوں سے بات بھی نہیں کر سکتا. بہرحال آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہی نیت سے 100 دفعہ روز پڑھا کریں گے، یا اللہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے. بہرحال فقیر اللہ بورے والے سے اس نے پوچھا ہے کہ مسجد کے ہال کے دروازے شیشے کے ہیں، تو جب برآمدے یا صحن میں جماعت ہوتی ہے نمازیوں کو اپنی تصویریں نظر آتی ہیں، نہیں ہونا چاہیے ان پہ کوئی کپڑا ڈال دیں یا ان کے اوپر کوئی پینٹ کر دیں تاکہ تصویر نظر نہ آئے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ایک فرقہ ایسا ہے جو ظہر اور عصر میں فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملاتے، ان کے پیچھے نماز ٹھیک نہیں ہے. محمد جمیل انڈیا سے ہیں، مسجد نبی میں 40 نمازیں پڑھنے چاہیے، فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اگر 10 دن ملیں تو اور زیادہ نمازیں پڑھیں، نہ پڑھ سکیں تو آ جائیں. حج سے پہلے میرے پاس رقم تھی، حج کے داخلے سے پہلے قرضوں وغیرہ میں خرچ ہو گئی، تو اب میرے ذمہ حج ہے. حج نیت کر چکے تھے تو ہے، لیکن جب اللہ پیسے دے، بغیر پیسوں کے تو حج پہ کوئی نہیں آنے دیتا. کوہاٹ سے مکہ سے دوستوں نے سامان منگوایا، کیا اس سامان کی قیمت میں منافع شامل کرنا؟ اگر انہوں نے کہا تھا کہ سامان لے آؤ ہم نفع بھی دیں گے پھر نفع لے سکتے ہو، ورنہ نہیں لے سکتے.
میں انڈیا سے ہوں، میرا نام عثمان غنی ہے، میرے بھائی صدیق اکبر کا فروری میں انٹر کا امتحان ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے۔ اور جو نسیان کی بیماری ہے اس کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے نا، سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ ہمارا نام عبداللہ ہے، میں انڈیا سے یہاں آئے ہوئے 7 مہینے ہو گئے، کمپنی والوں نے اب تک کام نہیں دیا۔ ایک ہوٹل میں کام ملا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ داڑھی کٹاؤ، نہیں داڑھی نہ کٹاؤ، کام اللہ دے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے رزق کی۔ ایک عورت نے طواف کر لیا، 7 چکر پورے کیے، صفا نہیں دوڑی، ہوٹل چلی گئی، ہوٹل سے آ کے صفا مروہ کر لی، ٹھیک ہو گیا۔ اہل سنت لڑکی اور اہل تشیع لڑکے کا نکاح ناجائز ہے۔ نفلی طواف کے بعد 2 رکعت جو ہیں وہ واجب الطواف ہے، چاہے طواف نفلی ہو یا کوئی ہو۔ بہرحال میرا نام حسین ہے، میں انڈیا سے ہوں، روزی کی برکت کے لیے استغفار جتنا ہو سکے پڑھو بھائی، 2000 3000 100 دفعہ جتنا ہو سکے، اللہ برکت دیں گے۔ مدینہ شریف میں انشاء 10 دن کا قیام طے ہے۔ مدینہ سے ذوالحلیفہ سے یہاں مکہ مکرمہ کا بھی ارادہ ہے۔ 40 نمازیں اللہ آپ کو پورے کرنے کی توفیق دے۔ ایک عورت کا حیض ہوا، اس نے طواف کیا، تو اس بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تہجد کی نماز 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی نماز تو پڑھنی ہی 4 رکعت چاہیے۔ حضور سرکار نے یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، بی بی عائشہ فرماتی حضور 4 رکعت پڑھتے تھے، ان جیسی نماز کا کیا شان پوچھتے ہو۔ بہرحال باقی جیسے عورت نے حیض میں طواف کیا اس میں دم پڑ گئی۔ بہرحال مسجد حرام کے ایریے کے اندر جتنی مسجدیں ہیں وہاں انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا۔ ایک آدمی نے چھت پر طواف کیا، 6 چکر لگائے، نماز کھڑی ہو گئی، تو نماز پڑھ کے صرف 1 پورا کرے، سارے نہیں۔ میرا نام محمد ابراہیم، کوئٹے سے ہوں۔ جب کوئی آدمی یا عورت عمرہ ادا کرنے کے بعد گھر جاتے ہیں تو عورتیں اس کے پیشانی پہ بوسہ دیں، کوئی عورتیں عورتوں کو بوسہ دے دو، کوئی حرج نہیں، مرد کو نہ دیں۔ میں نے نیت کی ہے کہ اپنے بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گا، اللہ آپ کو توفیق دے۔ عمرے کی نیت کے بغیر ویسے احرام باندھ کے جو طواف کرتے اللہ کرے گا ان کا بھی ہو جائے گا۔ اگر میں اسماعیل علی پور سے ہوں، بستی ہوت والا، طواف کے دوران زمین پہ پڑی ہوئی کوئی چیز لگ جائے اور پیر پاؤں خون نکل جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بڑے بھائی نے بھی دعا کے لیے کہا، اللہ اس کی بھی آرزویں پوری کرے۔ علماء کرام کو جو گالیاں دیتے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس کو گالیاں دینے کے لیے علماء ہی ملے ہیں، کسی اور چیز کو گالیاں دیتا رہے۔ میں نے عمرہ کر لیا، اب دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے جب آؤں، جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے
انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی کی 11 نکاح ہوئے تھے، بیویاں 9 رہیں، 2 فوت ہو گئی۔ ان میں ایک تو کماری تھی بی بی عائشہ، اور بعض عورتیں ایسی بھی تھیں جو بیوہ تھیں اور بعض جن کو طلاق ہوئی تھی۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے، جن کا نہیں ہوتا وہ نہ کیا کریں۔ احرام کی حالت میں ہوٹل کے واش روم میں بغیر خوشبو والا صابن استعمال کیا کوئی بات نہیں۔ ہم نے پسند کی شادی کی، میری بیوی کے والدین جو کہ وکیل ہیں جھوٹا مقدمہ کروا کر مجھے بلیک میل کر کے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں لی، وہ 3 ہی ہو گئی۔ وطر میں اگر کسی کو دعائے قنوت نہ ہو تو جو آتا ہے وہ پڑھتا رہے۔ طواف کے دوران افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ورنہ قرآن پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو۔ اگر کسی کو عربی میں دعا نہ آئے اردو میں مانگتا رہے۔ طواف اور صفا کرتے ہوئے کسی نے کوئی چیز کھانے کی ہدیہ کھا سکتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد حلق کرانے سے پہلے سلا ہوا کپڑا بھول کر پہن لیا، اگر پھر نہیں اتارا تو دم بڑھ گئی۔ اللہ کا گھر جو ہے وہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہے، لیکن چونکہ ہم ملت ابراہیم سے ہیں تو اس لیے اللہ نے قرآن میں بنا ابراہیم کا ذکر فرمایا۔ ورنہ جب آدم علیہ السلام طواف کر رہے تھے نا، بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بھی میں پہلے انسان ہوں جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا آپ کی ولادت سے بھی 70,000 سال پہلے فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ حافظہ تیز کرنے کے لیے یا قوی یا متین۔ مسجد سے قرآن ہوٹل میں لے جائے پڑھنے کے لیے، کہ واپس رکھنا ہوگا، یہ امانت ہے مسجد کی، وقف مسجد الحرام ہے۔ یہاں مسجد سے جوتے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے جوتے کسی کپڑے میں لپیٹ کے رکھیں، دوسروں کے نہ اٹھائیں۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اصل درود وہی ہے جو حضور نے سکھلایا ہے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، باقی تو اب بزرگوں نے من لکھے ہیں نا۔ میری والدہ والد نماز قرآن اہتمام کرتے تھے، اب بیماری کی وجہ سے نہ نماز پڑھنی آتی ہے نہ قرآن، اللہ شفا عطا فرمائے۔ استاد میری بیوی جو ہے بڑی غصے کی تیز ہے، ہر وقت لڑتی رہتی ہے، تو اس کے لیے سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، اس پر کوئی جنات کا کوئی اثر ہوگا، کیونکہ یہ شرارت کرنا جو ہے جنوں کا کام ہے۔ میں نے احرام عمرہ بغیر حلق کیے ہوئے کرتا پہن لیا، پھر اتارا کہ نہیں اتارا تو دم بڑھ گئی۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت۔ میں لاڑکانہ سے آیا ہوں، آپ کے بیٹے کی تعزیت کرتا ہوں، جزاک اللہ خوش رکھے آپ کو۔ مسجد الحرام کی حدود جو ہیں اندر نقشہ لگا ہوا ہے گیٹ پر باب الملک عبدالعزیز کے باہر، وہاں جا کے دیکھ لیں۔ حاجی محمد یونس مچھ بلوچستان سے
4 ماہ لگائے ہیں، انتخاب میں کھڑا ہوں، اگر خیر ہے تو اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ میں انور زیب میرے والد کے لیے دعا کہ اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا نام پرویز ہے، انڈیا سے، میرے والد وفات پا گئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ ان کے لیے جتنا قرآن پڑھیں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، انشاءاللہ خواب میں بھی آ جائیں گے۔ عبدالرؤف حبیب اللہ مچھ والے فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میری بچی لائبہ گل، ان کے بچے نہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ میں ارشاد بی بی بکھر سے، میرے 2 بھائیوں عبدالعزیز اور جہانگیر کی اولاد نے، اللہ ان کو بھی صاحب اولاد بنائے۔ فدا حسین سرائے مہاجر بکھر سے، شوگر اور دل کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یوسف شاہ بکھر پاکستان سے، حضرت میں جمعیت علماء اسلام کا ادنی کارکن ہوں، ہمارے حلقے سے حضرت مولانا محمد عبداللہ بکھر والے کے بیٹے مولانا صفی اللہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر اللہ کے ہاں ان کے لیے خیر ہے تو اللہ کامیاب کرے۔ عبد الناصر، عبد الباجی، عبد المالک، اللہ سب کی آخرت اچھی کرے۔ عبد الناصر، عبد الجلیل، شکیل احمد، اللہ اولاد نرین عطا فرمائے۔ ہمارے علاقے کے خطیب عبد المالک شاہ صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھائی ریاض صاحب مچھ والے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ملک عزیز الدین، ملک گل شیر، افتخار فاروقی، ضلع اٹک، اللہ ان کے لیے دعا ہے، اللہ ان کو اچھائی کے کام کی توفیق دے اور برائی سے محفوظ رکھے۔ میں بنگلور انڈیا سے آیا ہوں، میرے مرحوم سسر سید اقبال احمد کی مغفرت، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ پاکستان سے مولانا قاری جمعہ گل حقانی اور ان کی بیوی کے لیے اللہ مغفرت فرمائے۔ پیر عبد الرحمن خطاب شنواری اور رسول خان کی اولاد، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ عبداللہ جان اور سب کے لیے خیر مانگتے ہیں اللہ سے۔ کنیز بی بی پاکستان بکھر، حضرت سے شادی کو بہت سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ پاکستان سے سجاد، مسلم سے رشتہ کروانا ہے لیکن رکاوٹیں ہیں، اللہ سے دعا مانگیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے۔ میرے بیٹے حسنین معاویہ اور محمد زبیر طالب العلم ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ پاکستان سے پروفیسر عبد الرحیم، ساجد اللہ، تحسین اللہ، اللہ سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد عمران جعفر، پاکستان سے، میرے خون میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بچہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں۔ میرا نام عرفان جیلانی ہے،
دعا کریں اللہ مجھے دین کے لیے قبول کرے، آمین۔ پاکستان سے پتہ نہیں کہ بیوی بواسیر کی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ اللہ پاک جو طالب علم قرآن یاد کر رہے ہیں ان کو نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کو اور ہر مسلمان کو دین کے کام کرنے کی توفیق دے۔ میرا نام رضوان ہے، والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب کل وفات ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ عائشہ بیگم کو صحت کی دعا، حسنہ کے لیے نکاح کی دعا، نور النساء کے لیے نیک، اللہ سب کی تمنائیں پوری کرے۔ پیر شبیر احمد صاحب کو اللہ صحت عافیت عطا فرمائے۔ میرے 3 بیٹے ہیں، اللہ ان کو دین کا خادم بنائے، آمین۔ زینب بیٹی کے لیے دعا کریں اور اس کے کزن بھائی محمد ابراہیم، اللہ قرآن کا حافظ بنائے، آمین۔ شادی ہوئے 17 سال ہو گئے ہیں، اللہ اولاد نصیب فرمایا۔ اللہ دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ بیٹی کئی سالوں سے بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم 2 کزن عمرے پہ آئے ہیں لیکن ہمارے دادا جی حاجی یعقوب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا نام عارف ہے، آزاد کشمیر، اللہ پاک آپ کی عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی